اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ تو لیلۃ القدر ہمارے نبی دیکھو کتنی آسانی فرما کر گئے، اگر حضور نہ بتاتے تو پھر ہمیں پورا مہینہ اعتکاف کرنا پڑتا، پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، سارے معاملات زندگی کے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے وہ ساری مشکلات اپنی ذات پر برداشت فرما کر ہمیں آخری عشرہ بتا کر گئے کہ اس آخری عشرے کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، اور لیلۃ القدر ایک رات جس کو عظمت والی فضیلت والی وہ رات اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے، جس کی قسمت میں ہو، وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو آخری عشرہ، اچھا اس سے بھی آسانی فرمائی، پھر حضور نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتیں، پہلے 10 راتیں تھیں، اب ان کو مزید کم فرما کر ہمارے نبی نے ہمارے لیے آسانی فرمائی، فرمایا اس کی بھی طاق راتیں، اب 10 سے 5 ہو گئی، 5 راتیں اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے عبادت گزارنے کا طریقہ اور حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو وہ عظمت والی رات ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ رات کیسی ہے؟ ایک رات خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اچھا ایک اور حدیث اپنے ذہن میں رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی جو عمریں رکھی گئی ہیں وہ 60 سے 70 سال کے دوران رکھی گئی ہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا پہلے والے امتیں ہوتے تھیں 600 سال، 700 سال، 800 سال وہ زندہ رہتے تھے، لیکن میرے امت کی جو عمریں ہیں وہ کم رکھی گئی ہیں، زیادہ تر لوگ 60-70 سال کے لگ بھگ زندہ رہ کر ان کا وصال ہو جائے گا، ان کی روح قبض ہو جائے گی، کم ہی ہوں گے جو زیادہ زندہ رہیں گے یا اس سے کم زندہ رہیں گے۔ اب دیکھو کہ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، یعنی جس خوش نصیب کو یہ عظمت والی رات نصیب ہو جائے گویا کہ ایک پورے انسان کی زندگی کے برابر اس کو اللہ ایک رات میں اتنا عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر جس کو نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کثرت کے ساتھ بڑی بڑی فضیلتیں اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں بندہ بیٹھا ہے، دیکھو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے قدم بھی مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ مہمان کی 3 قسمیں علماء لکھتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے گھر بلانا ہی نہیں چاہتے، ہمیں اتنے برے لگتے ہیں ہم اپنے گھر میں بلانا ہی نہیں چاہتے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے گھر مہمان بن کر آئیں لیکن ہم ان کو رات نہیں ٹھہرانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں آئیں مل کر واپس چلے جائیں۔ اور کچھ لوگ محبوب اور پیارے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مہمان بن کر آئیں ہمارا جی چاہتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں یار آج تو گھر نہ جاؤ، آج تو ہمارے پاس رہ لو۔ وہ جو زیادہ ہمارے قریب ہوتا ہے، زیادہ قرب میں ہوتا ہے، بندہ چاہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں رہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ مخلوق کی بھی اسی طرح علماء فرماتے ہیں 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی دوری پسند ہے، اللہ ان کو اپنا قرب بھی عطا نہیں فرمانا چاہتا، وہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے قدم مسجد کی طرف اٹھنے ہی نہیں دیتا۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے قدم مسجد کی طرف تو اٹھتے ہیں، اللہ کو پیارے بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، لیکن ان کا اللہ کے ہاں وہ مقام نہیں ہوتا کہ اللہ ان کو اپنے گھر میں ٹھہرانے کی اجازت دے۔ آتے ہیں نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن کروڑوں لوگوں میں لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر میں رہے تو پورے 10 دن تک رہے۔ یہ وہ ہیں معتکفین۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے جنہوں نے روزے رکھے، اب ان روزہ رکھنے والوں میں چند وہ ہیں جو اللہ کے مہمان بن کر 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو معافی مانگنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اعتکاف کے متعلق بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دیکھو اگر ایک کنواں ہو اور اس کنویں میں
کئی ایسے نالے آتے ہوں، آ کر گرتے ہوں جو گندے پانی کے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو یہ بتاؤ، اگر تم اس کنویں کو صاف کرنا چاہو تو کیسے کرو گے؟ آپ بتاؤ کیسے کریں گے؟ پہلے ان نالیوں کو بند کریں گے، جو گندا پانی اس کنویں میں آ رہا ہے، سب سے پہلے تو پہلا طریقہ کہ ان نالیوں کو بند کیا جائے گا، پھر کنویں کو صاف کیا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے اللہ کا مہمان بن کر مسجد میں بیٹھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے وہ گندی نالیاں تو بند کر دی ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، دنیا کی جو گندگی ہے، آنکھوں کے ذریعے جو اندر گند جاتا تھا، کانوں کے ذریعے اندر گند جاتا تھا، منہ کے ذریعے اندر گند جاتا تھا، وہ گندی نالیاں بند کرنے کا اللہ نے تیرے لیے اہتمام کر لیا ہے۔ اب وہ گندا کنواں تیرے پاس موجود ہے، عبادت کر کے اس کو جب تو ستھرا کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شب قدر ضرور عطا فرما دے گا۔ اگر گندی نالیاں بند نہ ہوں، بندہ کنواں جتنا صاف کرتا رہے، اوپر سے پھر گند آتا رہے گا، پھر گند آتا رہے گا۔ سال کے بعد اللہ یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ مسلمان اللہ کا مہمان بن کر، ہر قسم کی برائی کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر ادب و احترام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اب آنکھوں کا گناہ بھی اندر نہیں جا رہا، کانوں کی گندگی بھی دل میں نہیں جا رہی، منہ سے جو گند ہم بکتے تھے وہ بھی نہیں جا رہا، نالیاں بند ہو گئیں۔ اب وہ کنواں ہے جس کے اندر سارے سال کی غلاظتیں پڑی ہیں۔ 10 دن آپ کے پاس موجود ہیں، اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر محنت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دل کو ستھرا اور اجلا فرما دیتا ہے۔ یہ 10 دن کتنے عظمت والے ہیں۔ دیکھو، اگر 2 کپڑے دھونے ہوں تو 2 کپڑے دھونے کے لیے بھی 2 بالٹیاں پانی کی چاہیے، لیکن یاد رکھنا، دل کو دھونے کے لیے، من کو ستھرا کرنے کے لیے 2 بالٹیاں نہیں، آنکھ سے نکلنے والا شرمندگی کا 1 آنسو ہی کافی ہے۔ اگر نکل جائے اور شرمندگی کا ہو، خوف خدا کا ہو، خشیت الہی کا ہو، 1 آنسو بھی نکل جائے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی بہت بڑا مقبول ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا ہر آنکھ رو پڑے گی۔ میرے آقا نے فرمایا، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ 3 آنکھوں کو کبھی نہیں رونے دے گا۔ 3 آنکھیں، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا وہ وقت ہوگا کہ اللہ کا جلال اور رب تعالیٰ کی قہاریت اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہر آنکھ رو پڑے گی۔ میرے آقا نے فرمایا، قیامت کے دن 3 آنکھیں اللہ میدان محشر میں نہیں رونے دے گا۔ پہلی آنکھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس فوجی کی آنکھ جو اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے رات بھر جاگتی رہی۔ وہ جو فوجی جو اسلام کی سرحدوں پر کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہے، اور ہم یہاں مزے کی نیند سوتے ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہمارا مال و جان محفوظ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اسلام کی سرحدوں کا پہرا دیتا ہوا جو فوجی رات بھر جاگتا رہا اور اس کی آنکھ اسلام کی سرحدوں کا پہرا دیتی رہی، قیامت کے دن ہر آنکھ رو پڑے گی، اللہ ایسے مجاہد کی آنکھ کو نہیں رونے دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک فوجی جو مسلمانوں کے مال اور عزت کی حفاظت کے لیے سرحد پر کھڑا ہے، اس کو کوئی مقام نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، ایک شخص کا وصال ہوا، حضور جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہو کر اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، ہم نے آج تک اس کو کبھی نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب حضور نے یہ سنا تو میرے آقا پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اس نے آج تک کوئی نیکی نہیں کی۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہماری آنکھوں نے اس کو کوئی نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے اس مجمع میں اعلان فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہو جو کہہ دے کہ میں نے فلاں دن اس کو کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو 1 نیکی کی گواہی پر میں محمد اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا، مجمع میں پیچھے حضور کے صحابی کھڑے تھے، ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس کو نیکی کرتے دیکھا تھا۔ میرے آقا نے آگے بلایا، فرمایا بتا کیا اس نے نیکی کی تھی؟ یا رسول اللہ، جب ایک دن رات کو خطرہ تھا کہ دشمن مدینہ پاک پر حملہ کریں گے، آپ نے اس دن فرمایا تھا کہ کون ہے جو آج کی رات مدینہ کی سرحدوں پر پہرا دے؟ یا رسول اللہ، اس رات اور تو مجھے اس کی کوئی نیکی یاد نہیں، اس رات پہرا دینے والوں میں یہ شخص ہمارے ساتھ شامل تھا۔
جب حضور نے اس کی یہ گواہی سنی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صفے سیدھی کرو، میں اللہ کا نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو 3 آنکھیں، پہلی آنکھ وہ مجاہد جو اسلامی سرحدوں پر پہرا دیتا رہا اور اس کی آنکھ رات بھر جاگتی رہی، فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رو پڑے گی، اللہ ایسی آنکھ کو نہیں رونے دے گا۔ دوسری آنکھ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس نے کسی غیر محرم کو دیکھا اور غیر محرم کو دیکھ کر شرم و حیا کی وجہ سے جو آنکھ جھک گئی، اللہ قیامت کے دن ایسی آنکھ کو رونے نہیں دے گا۔ اور تیسری آنکھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کے خوف کی وجہ سے جس آنکھ سے آنسو بہہ پڑا، اگرچہ وہ آنسو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوا، اللہ قیامت کے دن ہر آنکھ کو سائڈ پر کر کے اس کو راضی کرے گا، اس کو رونے نہیں دے گا۔ تو اللہ کے خوف کا ایک آنسو، ایک قطرہ بھی اگر آنکھ سے بہہ پڑے اور بندے کے دل میں خشیت الہی ہو اور تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، ڈر سے اگر ایک قطرہ بھی نکل جائے، ہزاروں سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے وہ ایک قطرہ ہی کافی ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تقوی ہو، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اس کو تقوی بیان فرمایا تاکہ تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو۔ تقوی کہا جاتا ہے کہ بندہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جس میں اس کو شک ہو کہ کہیں یہ کام مجھے گناہ کی طرف نہ لے جائے، یہ تقوی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، قرض وصول کرنے کے لیے گئے، گرمیوں کا موسم تھا، آپ اس کا جس سے آپ نے قرض لینا تھا اس کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے جا کر دھوپ کے اندر آپ کھڑے ہو گئے، ایک شخص گزرا، اس نے عرض کی جناب والا دیوار کا سایہ موجود ہے، آپ یہاں آرام فرما لیتے، وہ باہر آ جاتا اس سے قرض مانگ لیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس سے میں نے قرض لینا ہے، میرے آقا کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ کل قرض جرى نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو قرض سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو دے رہا ہو وہ اوپر والی چیز بھی سود کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہیں اس کی دیوار سے نفع حاصل کرنا میرے لیے سود نہ بن جائے، اس لیے میں نے اپنے رب کی خشیت کو اپنے دل میں پایا اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جس سے میں نے قرض لینا ہے اس کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ حاصل کروں۔ یہ تقوی ہے۔ ہم نے کسی سے قرض لینا ہو، آپ خود سوچیں، ہم مہینہ اس کے گھر کھانا بھی کھاتے ہیں، قرض لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ بیچارہ مجبور ہے نہیں دے سکتا، اس سے بوتل بھی پی آتے ہیں، چائے بھی پی آتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ قرض لینا تھا ہم نے 20,000، 5,000 کا اوپر سے جو ہم نے بوتلیں پی ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ جس سے بندے نے قرض لینا ہو اس سے اوپر والا نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے تقوی کہ بندے کے دل کے اندر جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر بندہ ہر قدم دیکھ بھال کر رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی قدم ایسا اٹھ جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، جب ان کا کسی زمین سے گزر رہے تھے، ایک زمین کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب اس زمین میں کیا ہے؟ ایک پلاٹ آیا، آپ نے اس کو دیکھا اور آپ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ ان بزرگوں نے کہا کہ جب اس زمین کو میں دیکھتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے، اللہ سے خوف آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے مہمان آئے تھے، میں نے اپنے مہمانوں کے ہاتھ اس زمین کے اندر دھلوائے تھے اور اس زمین کا جو مالک تھا میں نے اس سے اجازت نہیں مانگی تھی۔ اب یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کا قرب جن کو حاصل ہوتا ہے، وہ ہمارے نزدیک جو چھوٹی ہیں ان کے نزدیک وہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری زندگی کا کیا دھرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے اندر نہ چلا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص آ کر مجھ سے شریعت کا مسئلہ پوچھتا ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ پر پیش کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ بتانے کی وجہ سے کہیں میں شافعی جہنم میں تو نہیں چلا جاؤں گا، یہ مسئلہ مجھے جہنم میں لے جائے گا یا جنت میں لے جائے گا۔ یہ ہے تقوی
کہ ہر چیز کو بندہ جب سنبھل کر قدم رکھتا ہے ہر معاملے میں، اس وقت پھر بندے کو وہ تقوی کا ایسا نور حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو روزے کی ساری عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کے جو لوازمات ہیں اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو پھر وہ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں سوائے تھکاوٹ کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی روزہ رکھ کر پھر بندہ اس روزے کی حفاظت بھی کرے۔ روزہ رکھ لیا تو منہ کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، شریعت کے مطابق ہر جب قدم اٹھائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے سارے انوار و تجلیات اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ روزے کے انوار و تجلیات، میرے آقا نے جو روزے کی فضیلت بیان فرمائی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے پچھلے پہر جو معدہ اور پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو اس کے منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، اس کے منہ کے اندر پیدا ہونے والی بدبو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ کب ہے؟ جب روزہ دار اللہ کے بتائے گئے طریقے اور رسول اللہ کی بتائی گئی شریعت کے مطابق روزہ رکھے، پھر اللہ روزہ دار سے اتنا محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہاں علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ سونگنے سے پاک ہے۔ اللہ سونگتا تو وہ ہے جس کا ناک ہو، ناک اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ پھر اللہ کو جو حدیث پاک میں آیا کہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ روزہ دار کے منہ کی بو پسند ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں اطیب بمعنی اقرب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اے دنیا دارو، اے دنیا والو، تمہیں کستوری اور دنیا کی عظیم ترین خوشبو کا قرب اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا قرب اللہ کو روزہ دار کا اچھا لگتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ روزہ دار میرے قریب آ جائے اور قریب آ جائے اور قریب آ جائے۔ یہ روزہ دار کی عظمت ہے اور شان ہے۔ بہرحال رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے۔ اگر بندہ اس رمضان المبارک کے اندر، اس عظمت والے مہینے کے اندر اپنے آپ کو سنبھال لے اور اپنے آپ کو شریعت کی راہ پر ڈال دے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ رمضان المبارک کئی لوگوں کی بخشش کروانے کے لیے اکیلا مہینہ ہی کافی ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، آخری بات سنیں، آج حضرت علی المرتضیٰ کا یوم شہادت بھی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے امت محمدیہ کی بخشش نہ فرمانی ہوتی تو اللہ اس امت کو سورۃ الاخلاص اور ماہ رمضان کبھی بھی عطا نہ فرماتا۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت کو سورۃ الاخلاص عطا فرمائی ہے اور جو ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، یہ دو چیزیں بخشش کا بہانہ ہیں۔ اگر سورۃ الاخلاص کی بندہ کثرت سے تلاوت کرتا رہے اور رمضان المبارک کو شریعت کے مطابق گزارتا رہے تو بندے کی بخشش کروانے کے لیے ماہ رمضان ہی کافی ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا